اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن، آٹھواں درس۔ آٹھویں درس کے شروع کرنے سے پہلے ایک شرح اس کی بیان کرتے ہیں اس درس کی کہ اس میں کون سے ایسے نقاط ہے کہ جس کو آپ اس درس میں پڑھو گے اور یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس درس نمبر 8 میں آپ پڑھو گے، یہ میں شرح بیان کر رہا ہوں، اصل متن کتاب کی نہیں ہے۔ کتاب کی متن اس شرح کے بعد اور اس خلاصے کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں ابھی تک جو 7 دروس ہوئے اس کا خلاصہ میں نے ابتدائی دروس میں بیان کر لیا تھا اور میں وقتاً بوقتاً اشارہ بھی کرتا رہا، لیکن یہاں سے بحث جو ہے وہ تھوڑی سی جدا ہو جاتی ہے۔ اس درس میں جو سب سے پہلی چیز آپ پڑھو گے، الاشارۃ الی المعرف بالف لام، یعنی باللام۔ الف لام کے ساتھ یعنی اشارہ الف لام کی طرف اشارہ کرنا، یعنی کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہوگا اور اس سے پہلے اسماء اشارہ میں سے ایک ہوگا۔ اسماء اشارہ جیسے حاذا ہے، حاذیہی ہے، ذالکا ہے، تلکا ہے، یہ سب اسماء اشارات ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے۔ پہلے دروس میں آپ نے پڑھا تھا، مثلا کہتے تھے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، مبتدا، ھذا مبتدا کہتے تھے اور رجل کو کیا کہتے تھے؟ خبر۔ اب اس کی ترکیب کیسے کرو گے؟ پہلے جملوں کو پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی ترکیب بھی ذکر کریں گے۔ ھذا الرجل تاجر، اب دیکھا آپ نے کہ ھذا کا اشارہ ہو رہا ہے کیسے؟ اسم کی طرف جس کے اوپر الف لام داخل ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں جو آپ کرتے تھے وہاں الف لام داخل نہیں ہوتا تھا، خبر ہوتی تھی، خبر، اور الف لام جو ہے وہ جس پہ داخل وہ معرفہ ہوتی ہے، تو خبر تو کبھی معرفہ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں اس کی یعنی یہ آدمی تاجر ہے۔ دوسری مثال جیسے کہتے ہیں ذالک الرجل طبیب، یہ وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اگلی مثال میں کہتے ہیں ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے، یعنی بزنس مین کا ہے۔ لتاجر لام جو ہے یہ ملکیت والا لام ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے، تاجر کی ملکیت ہے۔ اور اگلی مثال جو ہے وہ کہتے ہیں ذالک البیت لطبیب، وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا کہنا غلط ہے کہ آپ کہو ھذا الرجل التاجر، یہ غلط چیز ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہاں پر ترکیب کریں گے بھی صحیح، ھذا کو یہاں پر آپ مبتدا مانو گے، ٹھیک ہے جی۔ الرجل کو خبر نہیں کہو گے، اس کو کیا کہو گے؟ کہو گے بدل ہے۔ بدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی وہی چیز جو ھذا ہے وہ یہ اسم ہے۔ کہا ھذا الرجل، تو ھذا جو ہے مبدل منہ ہے، مبتدا ہے۔ مبدل منہ کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا ہے۔ الرجل وہی چیز ہے، ھذا ہے، یعنی یہ آدمی۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آدمی۔ آدمی کون ہے؟ یہ۔ ٹھیک ہے جی، تو بدل اور مبدل منہ کا بھی اعراب ایک ہوتا ہے، چونکہ مبتدا مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ تاجرون کیا چیز ہے؟ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سب جملے اسی طرح ذالکا مثلا جو اگلا ہے، ذالکا مبتدا ہے، رجل بدل ہے، ٹھیک ہے، طبیب اس کی خبر ہے۔ اسی طریقے سے باقی جملے۔ ایسا کہنا غلط ہے کہ آپ کہو ھذا الرجل التاجر، یہ غلط ہے، چونکہ التاجر خبر ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ ذالک الرجل الطبیب، طبیب، یہ بھی غلط ہے۔ طبیبن یہ تو خیر اس پہ وہ بھی ہے، تنوین ہو یا نہ ہو، لیکن یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز ہو گئی، اس کی ترکیب میں نے بتا دی۔ اگلی چیز جو آپ پڑھو گے وہ پڑھو گے لیمن۔ لیمن، لیمن کیا چیز ہے؟ خود بتاتے ہیں۔ لیمن سؤال عن العاقل، کسی عاقل کے بارے میں سوال کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کے پہچاننے کے لیے۔
لیمن کا معنی ہوتا ہے یعنی یہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، یہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس قسم کے. جیسے مثال کے طور پہ لیمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے، سمجھ آئی؟ لیمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے. یا کہتے ہیں ھذا البیت، وہ جواب دیتا ہے پھر کہ ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے. اب اس کی کیسی ترکیب کرو گے؟ ھذا کو مبتدا مانو گے، البیت کو بدل، اور بدل اور مبدل منہ ہو. ھذا مبدل منہ بھی ہے اور یہ اس کی بدل ہے، تو دونوں کا اعراب ایک ہونا چاہیے. چونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی بدل بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی. لتاجر، یہ جو ہے شبہ جملہ ہے، جار اور مجرور ہے، شبہ جملہ ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوگی اس کی. اور لمن ذالک البیت، یہ وہ گھر کس کا ہے؟ جواب دیتا ہے ذالک البیت للطبیب، وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. یہ دوسرا نقطہ. پس آپ نے پہلے اشارہ الف لام کی طرف اشارہ، کسی ایسے اسم کی طرف اشارہ جو الف لام والا ہو تو وہ بدل ہوگا، ایک چیز. دوسری چیز آپ نے پڑھی کہ لیمن کیا چیز ہے. لیمن اس کو کہتے ہیں کہ یہ لکھ لیں کہ لیمن کسی عاقل چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے لیمن استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کس کا ہے. لیمن کہا نا، لیمن ھذا البیت، یعنی یہ گھر کس کا ہے، کس کی ملکیت میں ہے. اگلا نقطہ جو اس درس میں آپ پڑھو گے وہ امام اور خلف کے بارے میں پڑھو گے. امامہ اور خلفہ. امام کہتے ہیں آگے کو، آگے جیسے امام ہوتا ہے، امام آگے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو. ان کے بارے میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں السبورۃ امام الطلاب، یعنی السبورۃ یعنی تخت سیاہ، بورڈ جو ہے امام الطلاب، طالب علموں کے آگے ہیں. طالب کی جمع ہے طلاب، یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے جی. اور اگلی مثال میں یہ کہتے ہیں کہ السبورۃ خلف المدرس، کہتے ہیں کہ تخت سیاہ جو ہے وہ استاد کے پیچھے ہیں. خلف کا معنی پیچھے. این سیارۃ الامام، یعنی امام کی گاڑی کہاں ہے، تو کہتے ہیں ہی امام المدرسہ تھے، اور وہ مدرسے کے آگے ہیں. ٹھیک ہے جی. این جالس حامد، حامد کہاں بیٹھا، تو وہ کہتے ہیں جالسہ یعنی جلسہ، جالسہ نہیں جلسہ. این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا، تو وہ کہتے ہیں جلسہ خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا. اس مثال میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ خلف اور امام ہمیشہ مضاف، یعنی خلف اور امام مضاف ہوتے ہیں، اور اگلے والا جو اس کی پیچھے جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. جیسے خلف محمد یعنی محمود، خلف محمود یعنی محمود کے پیچھے، تو اس میں خلف جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور محمودین یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. امام الطلاب، امام جو ہے مضاف ہے اور طلاب مضاف الیہ. تو یہ امام اور خلف ہمیشہ مضاف کی شکل میں استعمال ہوں گے، جو اس کے بعد والا ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. ھذا، اب یہ دیکھیں ھذا البیت للتاجر، یعنی یہ گھر تاجر کا ہے. اللام حرف جر، یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، تاجر کے حرف. لتاجر، لام جو ہے وہ حرف جر ہے. لطبیب، لمدرس، لمحمد، یہ سب کے سب لام جو اوپر داخل ہے یہ معنی اس کا ملکیت والا معنی ہے، لیکن یہ ہے حرف جر ہے. ٹھیک ہے جی. اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس کی ترکیب جو میں نے بتائی کہ ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے. ھذا مبتدا ہو جائے گا، رجل اسی ھذا سے بدل ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے. عرض کیا ہے کہ بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. تاجر اس کی خبر ہے. اسی طرح ذالک البیت لطبیب، یہ بھی اسی طرح ذالک مبتدا ہے، بیت بدل ہے، اور لطبیب خبر ہے اس کی. امام اور خلف جو ہے یہ ظرف مکان ہے. دیکھیں ظرف کی دو قسم ہیں، یا ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز، ایک برتن، اس کو ظرف کہتے ہیں. اب یہ ہے امام اور خلف، یہ ظرف زمان ہے، یعنی یہ زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
حروف الجر من تفيد البداية إلى تفيد النهاية. دیکھیں حرف جر جو ہے یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تفید البدایہ، یہ ابتدا ہونے کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ابتدا کا فائدہ دیتا ہے. اور یعنی من جو ہے یہ حرف جر، یہ تفید البدایہ، یہ ابتدا کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اور الا جو ہے وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تفید النہایہ، یہ نہایت اور مقصد کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور فی جو ہے تفید الظرفیہ، یہ فی جو ہے یہ ظرفیت کا، جس کا معنی ہوتا ہے میں، ظرفیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور علا جو ہے وہ تفید الاستعلاء، استعلاء کا معنی ہوتا ہے اوپر کا معنی دیتا ہے. اور جیسے مثلا من اور الا کی مثال جو ہے آپ ایسے لے سکتے ہو، جیسے آپ کہو مثلا عربی میں کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا کوفے کی طرف، یعنی کوفہ میری انتہا ہے. الی البصرہ من الکوفہ، یعنی کوفے سے میری ابتدا ہے. انہوں نے جو کہا کہ اس کا ابتدا کا معنی ہوتا ہے الی البصرہ، بصرہ اس کی انتہا ہے. اور لام جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تفید الملک، یہ ملک کا فائدہ دیتا ہے. ملک جیسے انہوں نے آپ نے کہا لمن، یعنی یہ کس کا ہے، کس کی ملکیت میں ہے، تو یہ ملکیت کا فائدہ وہ دیتا ہے. تو بس حروف جر جو ہے من ہے، الا ہے، فی ہے، علا ہے اور لام ہے، یہ سب حروف جر ہے. جس اسم پہ داخل ہو جائے اس کو مجرور کر دیتے ہیں، اور ان کے معنی بھی آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ درس کو شروع کرتے ہیں. یہ جتنے قواعد ہم نے پڑھے یہ اس درس میں موجود ہے، تو میں بس جلدی پڑھوں گا، تھوڑا اشارہ بھی کرتا رہوں گا. 8 نمبر درس جو ہے الدرس الثامن، 8واں درس، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے. اس جملے میں آپ نے غور کیا، ھذا مبتدا ہے، رجل کیا ہے؟ بدل ہے اسی ھذا سے، اور تاجر کیا ہے؟ تاجر یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. وذلک الرجل طبیب، یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. اسم تاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے. دیکھا اسم تاجر، یہ مضاف، اسم مضاف ہے، تاجر مضاف الیہ ہے، جو کہ مبتدا پر ہو جائیں گے دونوں، اور محمود اس کی خبر. وسم طبیب سعید، اور وسم ہم پڑھ رہے ہیں وہ حمزہ وصلی والی بات ہے. وسم طبیب، اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ سعید ہے. ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے. وذلک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. یعنی یہ لطبیب لتاجر، یہ لام ملکیت ہے، یعنی ان کی ملک میں ہے، ان کا ہے، ملکیت میں ہے ان کی. بیت تاجر امام مسجد، تاجر کا گھر مسجد کے آگے ہیں. امام مسجد، امام مضاف ہے، مسجد مضاف الیہ ہے، ابھی پڑھا ہے نا. وبیت طبیب خلف المدرسۃ، اور وبیت طبیب، اور ڈاکٹر کا گھر جو ہے خلف المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح خلف بھی مضاف ہے، مدرسہ مضاف الیہ. لمن ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ اب یہ لمن، یہ آپ نے کہا تھا نا عاقل کے بارے میں سوال ہوتا ہے اسے. لمن ھذہ، یعنی یہ کس کی ہے، کس شخص کی ہے. شخص عاقل ہے نا، یہاں موجود تو نہیں ہے، لیکن جو پوچھ رہے ہیں نا کسی شخص کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. لمن ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. ٹھیک ہے جی. ھذہ السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے. وتلک للتاجر، اور وہ تاجر کی ہے. ھذہ السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے. وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے، یعنی وہ گاڑی امریکہ سے ہے. تمرین میں کہتے ہیں عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. من ھذا الرجل، من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. تو در سے بھی اس کا جواب دے سکتے ہو. تو آپ کہہ سکتے ہو ھذا الرجل تاجر، ٹھیک ہے.
وذلك الرجل طبیب، یہ آدمی ڈاکٹر ہے اور وہ آدمی یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ مسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے؟ تاجر کا نام کیا تھا؟ محمود تھا، تو آپ کہو گے اسم التاجر محمود، اس تاجر کا نام محمود تھا۔ اور پھر سوال کرتے ہیں کہ مسم طبیب، مسم طبیب، یہاں پر آپ نے پہلے پڑھا کہ مسم تاجر، یہ مسم مضاف ہے، تاجر مضاف الیہ، اس وجہ سے مجرور پڑھ رہے ہیں مضاف الیہ کو۔ مسم تاجر، تاجر کا کیا نام ہے؟ تو تاجر کا نام محمود تھا، اسم التاجر محمود۔ اور تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ مسم طبیب، ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کہو گے کہ اسم طبیب سعید، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ 4 نمبر سوال ہے کہ من این السیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں ہے؟ تو کہاں تھی اس کی گاڑی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی جو تھی وہ مثلا کہاں کی ہے سے مراد یہ یعنی کہاں کی میڈ ہے، کہاں کی بنی ہوئی گاڑی ہے۔ تو آپ کہو گے کہ ہذہ السیارہ، یعنی آپ ایسے کہو گے کہ من این، یہ من این سیارۃ طبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں کی ہے، یعنی کہاں کی میڈ ہے، کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کہو گے کہ سیارۃ طبیب من الیابان، جاپان سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ من این سیارۃ التاجر، اور تاجر کی گاڑی کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ تو آپ کہو گے کہ تلک من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے۔ یہ لکھ لیجئے گا پھر، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا۔ اور 6 نمبر سوال ہے کہ اگلے صفحے پر کہ این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ تو تاجر کا گھر کہاں تھا؟ تو آپ کہو گے بیت التاجر امام مسجد، یہ سب درس میں موجود ہے، یعنی تاجر کا گھر مسجد کے آگے ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ این بیت الطبیب، طبیب کا گھر کہاں ہے؟ تو آپ کہو گے کہ بیت الطبیب، یا ایسے کہو گے کہ یا ایسی آسانی سے کہہ دو جیسے درس کے اعتبار سے اگر لکھنا چاہو تو کہو کہ بیت الطبیب خلف المدرسۃ، وہ مدرسے یعنی تاجر کا گھر، طبیب کا گھر یعنی ڈاکٹر کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ یہ درس میں موجود ہے۔ اگلی چیز جو ہے مشق نمبر 2 میں اقرا واکتب، اس کو لکھو اور پڑھو۔ اب یہ خود آپ پڑھ سکتے ہو، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ ھذا الولد خالد، یہ خالد کا لڑکا ہے۔ وذلک الولد محمد، اور وہ محمد کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ھذا الرجل مدرس، یہ آدمی استاد ہے۔ وذلک الرجل مہندس، مہندس، اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ 3 ھذا کتاب جدید، ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ وذلک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے۔ 4 ھذہ سیارۃ لعلی، یہ گاڑی علی کی ہے، یعنی علی کی ملکیت میں، لعلی یعنی علی کی ملکیت میں ہے، لام ملکیت ہے۔ وتلک لخالد، اور وہ خالد کی ہے۔ 5 ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وذلک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ 6 لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہی لعباس، یہ عباس کی ہے۔ 7 ھذا البیت لطبیب، کیا، یہ حمزہ استفہام ہے، حرف استفہام ہے، کہتے ہیں کہ کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا هو لمدرس، نہیں یہ استاد کا ہے۔ 8 ھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، لابن المؤذن کہو گے۔ نعم، کہتے ہیں کہ یہ سائیکل، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، لابن المؤذن، مؤذن کے بیٹے کی ہے، تو کہا نعم، ہاں۔ 9 نمبر پر ہے کہ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ هو طالب من عراق، یہ اسٹوڈنٹ ہے عراق سے۔ اور جی 10 نمبر پر ہے
اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا ہوا قدیم جدا، نہیں وہ بہت زیادہ پرانا ہے۔ اور پھر کہا کہ هذه سیارۃ من یابان، یہ گاڑی جاپان کی ہے، وتلک من سوئسرا، اور وہ گاڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوئٹزرلینڈ سے ہے، یعنی سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی ہے۔ 12 نمبر پر ہے کہ هذه السکین من المانیہ، یہ چاقو، سکینہ چاقو کو کہتے ہیں، المانیہ کہتے ہیں جرمنی، جرمنی سے ہے۔ وتلک الملعقۃ من انگلترا، اور وہ چمچ انگلینڈ سے ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجملة الآتیہ مثلہ، یہ انشاءاللہ العزیز تمرین اگلے جلسے میں حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔